ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کا جو مقام ہے وہ کون نہیں جانتا اور کون اس کو بیان کر سکتا ہے، اس کی وسعت اور بلندی. لیکن جب جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، صف بندی ہو گئی، تو ساری رات اللہ کے نبی سجدے میں پڑھ کے رکوع میں کھڑے ہوئے اللہ کے آگے گریہ جاری کرتے رہے. رمضان کا مہینہ 17 تاریخ، آج وہاں میدان بدر میں مسجد آرائش بنائی ہوئی ہے. تو کیونکہ دھوپ تھی تو انہوں نے نا ایک چھپڑ بانس لگا کے، کھجور کے وہ لگا کے، تو ایک اوپر چھپڑ ڈال دیا. آرائش کہتے ہیں ایک ایسے چھپڑ کو. تو اب وہاں مسجد بن گئی ہے بڑی عالی شان. عربوں نے تو یہ کمال کیا نا کہ کوئی اثر نشان رہنے نہیں دیا، ہر جگہ پتھر اور لگا دیے سیمنٹ. حالانکہ وہ چھپڑ اسی طرح ہی رہنے دیتے، وہ کھجوریں سوکھی تو اس میں کیا شان ہوتی. جہاں اللہ کے نبی نے ساری رات کی ریاضاری کی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی، اتنی دفعہ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، جو کندھوں پہ چادر تھی وہ نیچے گر گئی اور آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی. پاس صدیق اکبر تھے اس چھپڑ کے نیچے، تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. علماء کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اتنا ترس آ گیا اللہ کے نبی کے اوپر، تو اللہ اکبر کو کتنا ترس آیا ہوگا. اللہ کی رحمت کس قدر عمدی کہ فرشتے آسمان سے پوری فوجی وردی کے اندر گھوڑوں کے اوپر سوار آسمان سے نیچے اتر ہے. وہاں جبل الملائکہ، پہلے اس پہاڑی پہ آتے تھے، وہاں سے نیچے آتے تھے، آج بھی وہ پہاڑ ہے. تاکہ 2 آدمی گزر رہے تھے، وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ایک مقابلہ ہونے لگا ہے، ادھر قریش آئے ہیں، ادھر اللہ کے نبی ہیں، دیکھیں پہاڑ پہ بیٹھے تھے. ایک نے جو دیکھا بادل میں سے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں، اس کو اللہ نے دکھا دیا، اس کا تو انتقال ہو گیا، مر گیا. دوسرے کا پخانہ بیچ میں نکل گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتے اترتے ہوئے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی آئے تھے ادھر سے لڑنے کے لیے. تو ان کو ایک صحابی نے جو چھوٹے سے قد کے ہیں اور بالکل نہیں ہونا تھا، انہوں نے ہاتھ میں زنجیر ڈالی ہوئی، رسا ڈالا ہوا اور پکڑ کے لا رہے. اب ان کے لیے اتنی ندامت، بہت اونچا قد تھا، 6 فٹ پلس قد تھا، بڑے کوی ہے، بڑے خوبصورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں جو مسلمان ہوئے بعد میں. تو جب انہوں نے دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تو شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے. تو کہنے لگے اس نے مجھے نہیں پکڑا، اس نے مجھے، وہ اس صحابی کو. تو وہ کہنے لگا اللہ، یعنی قسم کھانے لگا کہ اللہ کی قسم میں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ کھانا، تمہیں نہیں پتا، کیونکہ وہ اس کو فرشتے نہیں نظر آئے تھے. وہ فرشتے پکڑ کے مروڑتے تھے بازو، انہیں رسی باندھ لی. اب وہ بیچارہ 7 آدمی سمجھ رہے میں نے اس کو پکڑا، ان کو بولتے کہ تمہیں مار دے چپیٹ دو، تم ایسے مر جاؤ. یہ تھے فرشتوں کی مدد آئی اور اللہ نے دکھا دیا مسلمانوں کو کہ کفر کو کس طرح ان الباطل کان زہوقا. تو مقصود یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے 100% اور ہتھیار ڈال کے انکنڈیشنل معافی مانگ لے، جس کی مثال بھلا اللہ کے نبی کو کوئی تردد یا شک تھا کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، آپ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ چلیں اور ان کا مقابلہ کریں اور خاموشی سے چلیں، کسی کو بتانا نہیں ہے، اور دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں بتایا وہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ننگے پیر چلا، کوئی ننگے ہاتھ چلا، جو ویسے ہی چلا. 313 آدمی جا کے پرسرے پیکار ہو گئے، اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ازل سے ابد تک کبھی ایسی مدد نہیں آئے گی جو بدر میں آئی، اور ازل سے ابد تک کبھی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جن کی زندگی میں اللہ نے کہہ دیا کہ بدر والوں کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. اور ان کی اتنی فضیلت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کسی کو مہم درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ان 313 صحابیوں کے نام پڑھے، اس کی مشکل دور ہو جائے گی. اس کے اندر تاثیر ہے، اتنے وہ مقبول ہیں. تو وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ کے نبی نے بڑی گریہ وزاری کی ہے. تو یہ گریہ وزاری، یہ رونا دھونا، یہ اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ استخارے کی روح ہے. یہ دکانداری نہیں ہے کہ پیر صاحب 50 روپے لو استخارہ کر لو. یہ غلط ہے. ہر آدمی خود اپنا کوئی مشکل ہو تو استخارہ کرے، اور اصل اس کی روح یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. جب آدمی ہتھیار پھینک کے اور گناہوں کا اقرار کر کے اور معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت لبک کے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. حاکم بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بعضی چیزیں ہماری سمجھ میں سے باہر ہیں، تو وہ جب سمجھ آئیں گی اس وقت آدمی کہے گا جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. آج اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آخرت میں سمجھ میں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ خواب جو آئے اس کی خود ہی تعبیر نہ نکال لیں. بعض کا خواب سے کچھ اور مفہوم اخذ ہوتا ہے جو علم اور عقل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال اگر دل مطمئن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے استخارہ پازیٹیو انڈیکیشن. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک دعا اور ایک ایک مبارک عمل کو زندگی میں لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. ذکر کا مقصود بھی یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے دل کے اندر گر کے گہرائیوں کے اندر سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں پر لکیر پھیر لیں، اور پھر نئے سرے سے تجدید ایمان کر لیں. پہلے کچھ کلمات پڑھے جائیں گے، اسی نیت سے ان کلمات کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اور دل میں اللہ کو اللہ کے مبارک نام سے پکارنا ہے. اللہ 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 اللہ. بس اس طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے کہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک براہ راست تعلق بن جائے. کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی شخص اس تعلق کے درمیان مانے نہ ہو. کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. ارشد صاحب پڑھیں شجرہ. احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است
واجبتو ابو حسن دبو علی تاجی سبس یوسف استو والتوانی عارف و محمود غم از علی رامتی نیسن ماس شم سے خاورس شاہ فلال استو بہاؤدین علاؤدین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داورس زاہد و درویش خواجہ کنگی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سادی راہبرس خواجہ یحییٰ استحم عبدالشکور عبدالرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد بنورس شمس الدین مولا شدہ جان خریداری غلام فیض نامت یا خدای عدد دون خوشترس شمس الدین مولا شدہ جان خریداری غلام باز حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبرس شاہ محمد باقدو دل الہی یاد کن با امید فیض اہل اللہ بچشم خبرس شمس الدین مولا شدہ جان خریداری غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی مرکز نامی مقدس ہوتا یا الہی عشق کو ذکر دوام ہوتا یا الہی عشق کو ذکر دوام این دعائے آرزو سید محمد قید بس اب آنکھوں کو بند کر لیں وقتی ضرورت کے تحت تاکہ یکسوئی رہے اور دھیان ادھر ادھر نہ جائے اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور جب اللہ کو دل میں پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں سانس کی طرف توجہ نہ رہے دھیرے دھیرے سانس کو آنے دیں اور دل میں پڑھیں اللہ 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 اس کی مشق دل میں